امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، سٹینڈ اپ گرل۔ سٹینڈ اپ گرل ڈرامے کی کہانی ایک رومانٹک کامیڈی کے گرد لکھی گئی ہے جسے معروف اداکارہ زارا نور عباس اور دانیال ظفر نے ادا کیا ہے۔ زارا نور عباس اس ڈرامے میں زارا کا کردار ادا کر رہی ہیں جو ایک سٹینڈ اپ کامیڈین ہے اور اسے اس کی ماں نے بڑا کیا ہے۔ اپنی ماں کی موت کے بعد اس نے اپنے بارے میں ایک مکمل زندگی بدل دینے والی سچائی تلاش کی اور اسے اپنی ماں کے خاندان میں جانا پڑا۔ وہ اپنی والدہ کے کھو جانے، شناخت کے بحران اور اندرون لاہور میں نئے لوگوں اور زندگی سے ہم آہنگ ہونے میں مشکلات سے دو چار ہے۔ زارا ایک منحرف اور پر اعتماد کردار ہے جو اپنے تمام مسائل کو مزاح میں بدل لینے کے لیے اپنی عقل کا استعمال کرنے کا ہنر رکھتی ہے۔ زیر اثنا دانیال ظفر ایک جدوجہد کرنے والے ریپ گلوکار کبیر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ اس کا کردار اتنا طاقتور ہے کہ وہ فن میں تخلیقی صلاحیتوں اور زندگیوں پر اس کے مایوس کن اثرات کو اجاگر کر سکتا ہے۔ دونوں کردار اپنے اپنے مسائل کے ساتھ آتے ہیں پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ رومانوی رشتہ استوار کرتے ہیں۔ نمبر 9، ایک جھوٹی لو سٹوری۔ سلمیٰ اور سہیل متوسط گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنے مثالی جیون ساتھی سے بہت زیادہ توقعات رکھتے ہیں، لہٰذا اپنی مثالی مماثلت اور سچی محبت کو تلاش کرنے کی جستجو میں وہ دونوں اپنے لیے جعلی سوشل میڈیا پروفائلز بناتے ہیں اور اپنی مثالی محبت کی دلچسپی کی شناخت کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھتے ہیں۔ نمبر 8، فیری ٹیل۔ فیری ٹیل ڈرامے کی کہانی امید کے گرد گھومتی ہے۔ ایک نوجوان متوسط طبقے کی لڑکی جو شہزادی کی زندگی گزارنے کے خواب دیکھتی ہے اور وہ ہمیشہ امیر بننے کے لیے فوری اسکیموں کی تلاش میں رہتی ہے۔ اس کی زبردست جستجو میں امید کی گود میں ایک شاندار چیز گرتی ہے جب اسے ایک ایسے شو کا دعوت نامہ موصول ہوتا ہے جو اس کے خوابوں کو پورا کرنے کا وعدہ کرتا ہے، لیکن اسے جلد ہی احساس ہو جاتا ہے کہ حقیقی زندگی میں کوئی پریاں یا جادوئی منتر نہیں ہوتے اور ہر چیز کی قیمت بھاری ہوتی ہے۔ بے خوف امید اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے ایک سفر پر نکلتی ہے، عجیب و غریب کرداروں کا سامنا کرتی ہے اور زندگی، رشتوں اور خوشی کے بارے میں قیمتی سبق سیکھتی ہے۔ اپنے دوستوں اور خاندان والوں کی مدد سے امید کو پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں اصل جادو اندر سے آتا ہے۔ نمبر 7، 22 قدم۔ 22 قدم ڈرامے کی کہانی ان خواتین کو درپیش سماجی مسائل کو اجاگر کرتی ہے جو کھیلوں میں حصہ لیتی ہیں اور قومی ٹیم کے لیے کھیلنا چاہتی ہیں۔ حریم فاروق نے فرحین کا کردار ادا کیا ہے۔ وہ ایک کامیاب کرکٹ کھلاڑی بننا چاہتی ہے اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے تمام رکاوٹوں کا مقابلہ کرنا چاہتی ہے۔ اس سیریل میں ان کی اداکاری لاجواب ہے۔ نمبر 6، چاند تارا۔ چاند تارا سیریل کی کہانی سارم کے گرد گھومتی ہے جو ایک سافٹ ویئر انجینئر ہے جو اپنے زبردست مشترکہ خاندان سے تنگ آ چکا ہے اور کچھ رازداری اور پرسکون زندگی گزارنے کے خواب دیکھتا ہے، اور نین تارا ایک ڈاکٹر جو خاندانی بندھن کے مضبوط احساس کی خواہش رکھتی ہے۔ کہانی اس وقت دلچسپ موڑ لیتی ہے جب دونوں کے راستے آپس میں ملتے ہیں جس سے کشیدہ، مضحکہ خیز اور دلچسپ حالات پیدا ہوتے ہیں جو سامعین کو اس کے تفریحی اسکرپٹ سے مشغول رکھتے ہیں۔ نمبر 5، کچھ انکہی۔ عالیہ ایک متوسط طبقے کی نوجوان لڑکی ہے جو اپنے والدین آغا جان اور شمو بیگم اور اس کی دو بہنوں سمیہ اور تانیہ کے ساتھ رہتی ہے۔ عالیہ مضبوط ہے، ریئل اسٹیٹ میں کام کرتی ہے اور اپنے گھر کی کمائی کرنے والی ہے۔ آغا جان اپنے گھر کے لیے جائیداد کا مقدمہ لڑ رہے ہیں جو ان کے بقول ان کے مرحوم والد نے انہیں مکمل طور پر دیا تھا۔ آغا جان کے پاس اپنے والد کی وفات سے قبل یہ گھر تحفے میں دیے جانے کا کوئی تحریری ثبوت نہیں ہے، جس پر ان کی دوسری بہن بھائی اعتراض کرتے ہیں اور اپنے جائز حصے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس کے اخلاق اسے غیر قانونی طور پر اس مسئلے کو حل کرنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں
اور اس کے پاس اتنی رقم بھی نہیں ہے کہ وہ پورا گھر خرید سکے۔ اسے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے، اس عدالتی کیس کو لڑنے اور اپنے بچوں کو ان کے جائز حقوق دلانے کی کوششوں میں کئی آزمائشوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 4، ہیر دا ہیرو۔ ہیر ایک نوجوان اور پر اعتماد لڑکی ہے جو سوشل میڈیا پر بڑی تعداد کے ساتھ ٹک ٹاک سٹار بن چکی ہے۔ دوسری طرف ہیرو ایک کرشماتی اور پر اعتماد آدمی ہے، لیکن ایک نرم پہلو کے ساتھ جسے وہ پوشیدہ رکھتا ہے۔ اپنے خاندانوں کے درینہ جھگڑے کے باوجود ہیر اور ہیرو پہلے مزاحیہ مقابلوں کے بعد ایک دوسرے کے لیے جذبات پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ اپنے بڑھتے ہوئے رومانس کو نیویگیٹ کرتے ہیں، ہیر کا تعارف ایک ممکنہ پارٹنر زین سے ہوا جو ہیرو اور ہیر کے لیے معاملات کو مزید خراب کر دیتا ہے۔ بالآخر وہ اپنے آپ کو مخالف فریقوں میں ایک انتہائی مسابقتی کمیونٹی الیکشن میں پاتے ہیں جہاں دونوں ہی جیتنے کے لیے پرعزم ہیں۔ نمبر 3، کالا ڈوریا۔ کالا ڈوریا ماہ نور اور اسفند کی زندگی کے گرد گھومتا ہے۔ ان کے خاندانوں کے درمیان محبت نہیں ہے اور وہ مسلسل لڑتے رہتے ہیں۔ وہ ایک ہی کالج کے طالب علم ہیں اور ایک دوسرے کو مسلسل چھیڑنے کی عادت رکھتے ہیں۔ اسفند اور ماہ نور کی لڑائی ایک دلچسپ رشتہ ثابت ہوتی ہے جو ان کے درمیان استوار ہوا۔ آخر میں وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں، تاہم یہ خبر ان کے اہل خانہ کے لیے چونکا دینے والی ہے کیونکہ وہ اس محبت کی شدت کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ یہ ایک محبت کی کہانی کا زاویہ ہے جو یقینی طور پر سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لے گا۔ نمبر 2، تیرے آنے سے۔ رانیہ ایک چھوٹے سے شہر کی ایک پڑھی لکھی نوجوان لڑکی ہے جو اپنی ذہانت پر فخر کرتی ہے اور اکثر دوسروں کو مشورہ بھی دیتی ہے۔ خالہ اماں کے گھر جب وہ ماہیر سے ملتی ہے تو ابتدا میں اسے اس کا شوق نہیں ہوتا تھا۔ ماہیر جو کہ خالہ اماں کا پیارا پوتا ہے، ہمیشہ ماہیر کی رائے رکھنے والی فطرت کو نیچا دکھایا جاتا ہے۔ ماہیر اور رانیہ کی ذہنیت میں فرق دونوں کے درمیان مایوسی اور نفرت کا باعث بنتا ہے۔ ان کے بڑے ہوئے خاندان کی شمولیت سے ماہیر اور رانیہ دونوں کے رویے اور تعلقات متاثر ہونے لگتے ہیں۔ ماہیر کو اپنے خاندان کے بارے میں کچھ سچائیوں کا سامنا کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی اقدار اور عقائد کا از سر نو جائزہ لیتا ہے۔ در اثنا رانیہ کو ثقافتی توقعات اور خاندانی حرکیات کے ساتھ آنے والے چیلنجز سے نمرد آزما ہوتے ہوئے اپنے جذبات اور خواہشات کو نیویگیٹ کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 1، عشق مرشد۔ عشق مرشد کی کہانی مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے دو افراد کے گرد گھومتی ہے جنہیں تقدیر نے ایک ساتھ لایا ہے کیونکہ انہیں محبت کے نام پر لاتعداد چیلنجز کا سامنا ہے۔ سیاست، دشمنی، جوش و خروش اور ابہام سے بھری داستان یہ طاقت کی کشمکش، ذاتی انتقام اور پیچیدہ سازشوں کے ایک پیچیدہ جال میں ڈھلتی ہے۔ ڈرامہ جذبات، دماغی سازشوں اور رازوں کے ہمیشہ سے موجود خفیہ واقعات کی ایک دلکش کہانی کا وعدہ کرتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔